حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک بوڑھا شخص عصا کا سہارا لیے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور عرض کی، اے اللہ تعالی کے نبی، میں بے وفا اور گناہ گار ہوں، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بخشش ہو جائے گی۔ اس بوڑھے آدمی نے عرض کی، میں نے ساری زندگی بے وفائی اور گناہوں سے لت پت گزاری ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی رحیم اور رحمان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ جس نے یہ کلمات دل سے پڑھ لیے وہ پاک ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی جنا ہے۔ اللہ تعالی اس پر دوزخ کو حرام فرما دے گا۔ وہ کلام یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمرہ کے ہمراہ اونٹ چرانے گئے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل نکلی۔ میرے اور ان کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ میں نے دور سے ان کے چہرہ پر نور کی شعائیں نکلتی دیکھی۔ محبت و شفقت سے میرا دل بھر آیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب چلی گئی۔ سلام کے بعد آپ سے پوچھا، زمرہ کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اونٹ چرانے میں بہت لطف آتا ہے۔ پھر زمرہ سے پوچھا، کیا محمد کے ہمراہی میں وقت کیسا گزرتا ہے؟ زمرہ نے کہا، میں عجیب و غریب باتیں دیکھ رہا ہوں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھروں کے قریب سے گزرتے ہیں تو پتھر انہیں سلام کہتے ہیں، درختوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو درخت جھک جاتے ہیں، اونٹ ان کی ہر بات مانتے ہیں، اگر فرما دیں ٹھہرو تو اونٹ ٹھہر جاتے ہیں اور اگر فرما دے چلو تو چلنے لگتے ہیں۔ ایک عجیب تر بات جو میں نے دیکھی وہ یہ کہ ہم ایک ایسی وادی کے پاس سے گزرے جہاں گھنے درخت تھے۔ ہم نے چاہا کہ وادی سے اونٹوں کے لیے چارہ لے لیں۔ میں اونٹوں کے آگے آ کر تمام اونٹ روک لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم نے اونٹوں کو کیوں روک لیا ہے؟ میں نے کہا، اس وادی میں درندے رہتے ہیں، حتیٰ کہ شیر بھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھنے درختوں میں داخل ہو گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اچانک گھنے درختوں کی اونٹ سے شیر نکل آیا، جسے دیکھتے ہیں اونٹ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ شیر سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور اپنا سر آپ کے آگے جھکا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر کو کان سے پکڑ کر کچھ کہا تو شیر وہاں سے بھاگ گیا۔ کچھ دیر بعد اونٹ بھی واپس آ گئے۔ جب اونٹ بھاگے تھے تو اس وقت ایک اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کے قریب گئے اور فرمایا کہ اپنی ٹانگ دکھا۔ اس اونٹ نے اپنی ٹانگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پھیلا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کی ٹانگ پر ہاتھ پھیرا تو ٹانگ درست ہو گئی۔ میں نے زمرہ کی باتیں سن کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، امی جان صبح سے دوپہر ہو گئی ہے مگر بھائی زمرہ نظر نہیں آئے، وہ کہاں گئے ہیں؟ میں نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم قدم کے صدقے اللہ تعالی نے ہمیں جو اونٹ عطا فرمائے ہیں، زمرہ انہیں چرانے گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر گھر میں ٹھنڈا پانی پیتا ہوں، جبکہ میرا بھائی زمرہ صحراؤں کی کڑکتی دھوپ میں اونٹ چراتا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں نے عرض کی، زمرہ تو صحراؤں اور چٹانوں کا پالا ہے، جبکہ آپ ایک عالی نسل خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں ڈرتی ہوں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی حاسد کی نظر نہ لگ جائے یا کوئی مخالف آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا نگہبان اللہ ہو اسے کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، آپ اللہ پر توکل رکھیں۔ میں نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے زمرہ کے ساتھ جانے دیا کریں، میں نرمی و سختی میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی خواہش ٹھکرا نہ سکی اور اجازت دے دی۔ دوسرے دن صبح میں نے آپ کو نہلا کر خوبصورت لباس پہنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان اقدس نے سرما لگایا، سر میں تیل بھی ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ
वआलैहि वसल्लम को असा देकर जुमरा के साथ रुखसत कर दिया। वादी में दरख्तों की ऊँटों के साथ आप ऐसे दिखाई देते थे कि जैसे मशरक से सूरज तुलू हो रहा हो। बनी साद ने देखकर मुझसे कहा, हलीमा, इन्हें घर में रखा करो तो अच्छा है, इनका बाहर निकलना मुनासिब नहीं। मैंने कहा, मैं कब चाहती हूँ, मगर इनकी ख्वाहिश के आगे रुक जाना पड़ता है। लोगों ने कहा कि जब आप तशरीफ ले जाया करें तो तुम भी इनके साथ हो लिया करो तो मुनासिब होगा। मैंने इनका मशवरा मान लिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होकर अर्ज किया कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। मैं इस अमर को पसंद करता हूँ कि आप मेरी मुआवनत फरमा दें। आपने फरमाया, माली ताउन तो नहीं कर सकता क्योंकि फिलहाल मेरे पास कोई शय मौजूद नहीं है, अलबत्ता कल मेरे पास आटा और एक खुले मुंह वाली बोतल और दरख्त की एक छोटी सी लकड़ी हमरा लाना। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपने उस लकड़ी के साथ अपनी कलाइयों से पसीना पूंछना शुरू फरमा दिया और शीशी में जमा फरमाने लगे, हत्ता कि वो छोटी शीशी भर गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको ले जा और घर वालों से कहना, जब खुशबू लगाने का इरादा हो तो इस लकड़ी को बोतल में डुबोकर बदन पर लगा ले। इनके लिए ये अजीम खुशबू साबित होगी। जब उन घर वाले इस खुशबू को बदन पर लगाते तो सब अहले मदीना उस खुशबू को सूंघते और उस घर वालों का नाम खुशबूदार लोग पड़ गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बयान फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की शब तवाफ काबा में मसरूफ था। निस्फ रात गुजर रही थी, क्या देखता हूँ कि मकाम इब्राहिमी की जानिब बैतुल्लाह शरीफ सजदे कर रहा है और अल्लाहु अकबर की आवाजें बुलंद हो रही हैं। फिर आवाजें सुनाई दी कि अब मैं मुशरिकों की निजास्तों और जमाना जहालतों की नापाकियों से पाक व साफ कर दिया गया हूँ। फिर वहाँ पर तमाम बुत सर निगू देखे। हील की तरफ देखा, जो सबसे बड़ा बुत था वो भी ऊंधे मुंह एक पत्थर पर गिरा पड़ा है। फिर वहाँ खुशी और मुसर्रत से शोर सुनाई दे रहा था, मगर आवाज देने वाले नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे महसूस हो रहा था कि परिंदों की सूरत में मलाइका मक्का मुकरमा पर बादल की तरह छाए हुए हैं और पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो चुके हैं। फिर मैं काशाना आमना की तरफ आया, दरवाजा बंद था। मैंने कहा, दरवाजा खोलिए। हजरत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत मुबारक हो। मैंने कहा, जरा मेरे पास लाइए ताकि जियारत से शाद हो लूं। बोली, अभी इजाजत नहीं। फिर मैंने कहा, आमना 3 दिन इस सआदतमंद फरजंद को दिखाइएगा नहीं। मैंने एक नकाब पोश को देखा जो तलवार लिए खड़ा है और कह रहा है, अब्दुल मुत्तलिब वापस जाइए ताकि मलाइका मुकर्रबीन तेरे शहजादे की जियारत से फारिग हो जाएं। इस पर मेरा जिस्म लरजने लगा और मैं फौरन बाहर निकला ताकि कुरैश को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खबर दूं। लेकिन हफ्ता भर मेरी जुबान बंद ही रही, मैं किसी से बात भी न कर सका। यहूदी बौखला उठे। उस रात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हुए। उस दिन मक्का का एक यहूदी कुरैश से पूछने लगा, क्या पीर को तुम्हारे यहाँ कोई लड़का पैदा हुआ है? उन्होंने कहा, हमें खबर नहीं। फिर कहने लगा, पीर को इस उम्मत का रसूल पैदा हुआ है जिसके कंधों के दरमियान चंद खूबसूरत बाल होंगे। 2 रात तक वह दूध नहीं पिएगा क्योंकि कोई उसे दूध पीने से रोके रखेगा। कुरैश इस मजलिस से घरों में गए तो उन्हें पता चला कि अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ खुदा ताला ने बेटा अता फरमाया है और उस बेटे का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा है। कुरैश ने यह खबर यहूदी को पहुंचाई तो वो हजरत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आया। जब आपकी जियारत से मुस्तफीद हुआ तो आपके कंधों के दरमियान वो अलामात देखी तो उसके होश उड़ गए और गिर गया। जब होश आया तो उसने कहा, खुदा की कसम, बनी इसराइल से नबूवत रुखसत होकर कुरैश की तरफ आ गई है। और वो बुखलाकर कहने लगा, बाखुदा ये तुम पर ऐसा गलबा पाएगा कि मशरिक व मगरिब तक के लोग जान लेंगे। इब्ने जूजी इस बयान के बाद एक निहायत ही रूह परवर ईमान अफरोज वाकया तहरीर फरमाते हैं, पढ़ते जाएं और अपने यकीन की दौलत में इजाफा कीजिए। बगदाद शरीफ में एक शख्स हर साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात खैरात करता। उसके पड़ोस में एक यहूदी औरत इंतहाई सख्त और मुतअस्सिब रहती थी। एक दिन उसने बड़े ताज्जुब से अपने शौहर से कहा कि हमारे इस मुसलमान के पड़ोसी को क्या हो गया है, हमेशा इस महीना
میں اپنی بہت بڑی دولت مال و زر فقراء اور مساکین پر خرچ کر دیتا ہے اور قسم قسم کے کھانے تیار کر کے کھلاتا ہے۔ اس کے شوہر نے مسلمانوں کے لیے یہ گمان رکھتا تھا کہ اس کے نبی اس ماہ میں پیدا ہوئے ہیں، اسی خوشی میں ان کی ولادت باسعادت کے سبب یہ سب کرتا ہے، لیکن یہودیہ عورت نے یہ بات تسلیم نہ کیا، اور جب رات ہوئی تو اس عورت نے خواب دیکھا کہ ایک بہت ہی نورانی شخصیت تشریف فرما ہے اور اس کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ عورت نے یہ دیکھا تو بڑی متعجب ہوئی، خواب ہی میں ایک صحابی سے پوچھا، یہ کون سی شخصیت ہیں جنہیں میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ معزز اور بزرگ دیکھ رہی ہوں؟ انہوں نے فرمایا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ عورت نے کہا، اگر میں ان سے کچھ عرض کروں تو جواب عطا فرمائیں گے؟ صحابہ نے فرمایا ہاں۔ تو اس عورت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا، قریب آئی، سلام عرض کر کے کہا، یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، لبیک۔ اس پر یہودیہ بے اختیار رو پڑی اور کہنے لگی، آپ مجھے اس طرح کیوں نواز رہے ہیں جبکہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں؟ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تجھے اس لیے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دینے والا ہے۔ اس نے عرض کی، پھر میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی، وہ اپنے اس خواب سے بے حد مسرور اور انتہائی خوش تھی کہ اس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پائی اور مشرف با اسلام ہوئی۔ اس نے خواب ہی میں عہد کر لیا تھا کہ صبح کو اپنا تمام مال و زر صدقہ کر دوں گی اور خیرات کروں گی۔ پھر جب اس نے صبح اٹھی تو اپنے عہد کو پورا کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر بھی نہایت خوش و خرم ہے اور اپنا تمام مال و زر قربان کرنے پر آمادہ ہے۔ اس وقت اس نے اپنے شوہر سے کہا، کیا بات ہے کہ میں تمہیں ایک نیک ارادے میں راغب دیکھ رہی ہوں، یہ کس کے لیے ہے؟ شوہر نے اپنی عورت سے کہا، یہ تصدق اس ذات گرامی کے لیے ہے جس کے دست مبارک پر تم آج رات اسلام لا چکی ہو۔ عورت نے کہا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تمہیں کس نے میری باطنی حال پر مطلع کیا؟ اس نے کہا، اس ذات کریم نے جس کے دست اقدس پر تیرے بعد میں اسلام لایا ہوں۔ عورت نے کہا، اللہ تعالیٰ ہی حمد کے لائق ہے جس نے مجھے اور تمہیں دین اسلام پر جمع فرمایا اور ہم دونوں کو شرک و گمراہی سے نجات عطا فرما کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل کر لیا۔ امام طبرانی حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہا اور دل سے اس کی تصدیق کی، زبان کو اس کے تابع کر دیا اور اس بات کی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام فرما دے گا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک بوڑھا شخص عصا کا سہارا لیے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، میں بے وفا اور گناہ گار ہوں، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہا وہ پاک ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی جنا ہے۔ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ اس نے عرض کی، کیوں نہیں؟ اور میں تو یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تیری بے وفائی اور گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز دوپہر کے وقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت خانہ پر حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر تشریف فرما نہیں تھے۔ میں نے خادم سے دریافت کیا، اس نے کہا حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہیں۔ میں وہاں پہنچا، آپ جلوہ افروز تھے اور کوئی آدمی آپ کے پاس موجود نہیں تھا۔ مجھے اس وقت گمان ہوا کہ آپ وحی کی حالت میں ہیں۔ میں نے سلام عرض کیا، آپ نے جواباً نوازا، پھر فرمایا، تجھے یہاں کون سی چیز لائی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور رسول کی محبت۔ آپ نے مجھے فرمایا، بیٹھ جائیے۔ میں آپ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ نہ میں نے آپ سے کچھ دریافت کیا اور نہ آپ نے مجھ سے کچھ فرمایا۔ تھوڑی دیر ٹھہرا کہ اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے حاضر خدمت ہوئے۔ انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ
دعا میں سلام کیا۔ آپ نے جواب سلام سے نوازا، پھر فرمایا تجھے کیا چیز یہاں لائی ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ اور رسول کی محبت۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا بیٹھ جائیے۔ وہ ایک بلند جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل بیٹھ گئے۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً وہی فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ پھر اس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 یا 9 کنکریاں اپنے قریب سے اٹھائیں۔ ان کنکریوں نے آپ کے مبارک ہاتھ میں تسبیح پڑھی، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ میں ان سے شہد کی مکھی کی مانند آواز سنی گئی۔ پھر آپ نے ان سنگریزوں کو زمین پر رکھ دیا اور وہ چپ ہو گئے۔ پھر وہ سنگریزے مجھے ابو ذر چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے۔ ان سنگریزوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں بھی اسی طرح تسبیح پڑھی، یہاں تک کہ میں نے شہد کی مکھی کی مانند آواز سنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کنکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر زمین پر رکھ دیے تو وہ کنکر چپ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے۔ ان کے ہاتھ میں بھی ان کنکر نے اسی طرح تسبیح پڑھی جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں پڑھی تھی، یہاں تک کہ میں نے شہد کی مکھی کی مانند آواز سنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کنکر زمین پر رکھ دیے تو وہ پہلے کی طرح خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کنکر دیے، ان کے ہاتھ میں بھی انہوں نے اسی طرح تسبیح پڑھی جیسا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کے ہاتھ میں پڑھی تھی، یہاں تک کہ میں نے شہد کی مکھی کی مانند آواز سنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زمین پر رکھا تو وہ چپ ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی تو ان کے ہاتھوں میں بھی ان سنگریزوں نے وہی تسبیح پڑھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نبوت کی خلافت ہے، سنگریزوں کا آپ کے ہاتھ پر تسبیح پڑھنا۔ اور پھر آپ کے اشارہ پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں تسبیح پڑھنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زبردست معجزہ ہے، خلفائے راشدین کی کرامت نیز خلافت کی ترتیب کا عملی درس ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر اپنی رحمت قائم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔